اج دا ساڈا موضوع تاریخ اسلام دی ایک اہم شخصیت شاہ سوار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ 17 جمادی الاول آپ دا یوم شہادت ہے۔ اج دا ہی موضوع دا انتخاب کرن دا مقصد آپ کو خراج عقیدت پیش کرن مقصود ہے۔ محترم سامعین کرام، حمامت المسجد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شخصیت گفتگو کرن پہلے یہ ضروری ہو سی کہ اساں آپ دے والدین کریمین دا بھی تعارف تھوڑا جا پیش کروں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد محترم حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام وچوں ہیں۔ او ڈاہ صحابہ کرام ویسے تے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، اے ڈاہ او صحابہ کرام جنہیں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا گھن کے بشارہ دیتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کریں، آپ خود بھی انہیں جو شامل ہیں، آپ فرمائیں کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، سعد جنتی ہے، سعید جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جرح جنتی ہے۔ اے او ڈا صحابہ کرام وچوں چھویں ہستی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہیں کو جنت دی بشارہ دیتی گئی ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پھپھی ہیں، حضرت عبد المطلب دی صاحبزادی ہیں، جناب عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے والد دی ہمشیرہ ہیں۔ انہیں ماں بیٹا نے کٹھے اسلام قبول کیتے، قدیم الاسلام ہیں، یعنی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال نے اسلام قبول کیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پھپھی زاد بھائی ہیں، آپ دے والد عوام جرے ہیں، اے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھائی ہیں، یعنی کہ عوام بن خویلد، اور ہینے دی زوجہ محترمہ جناب اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی صاحبزادی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وڈی ہمشیرہ ہیں۔ ہی رشتے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہم زلف بھی ہیں، ان کے دوہیں ہکے گھر وچ شادی کیتی وئی ہے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھروں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا لقب حواری رسول ہے، ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی مددگار۔ جب غزوہ خندق پیش آئے، سخت سردی آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کون ہے جیرا ونجے اور بنو قریظہ دے نقل و حرکت دے بارے سا کو آگاہ کرے، یہ دشمنان۔ سب کنی پہلے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیتے اور آپ تشریف گھن گئے رات کو انہیں دی نقل و حرکات و سکنات دے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیتے، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ۔
اتھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کو لقب دیتے حواری رسول. ہر نبی دے حواری ہوندے ہیں، ساتھی ہوندے ہیں، دوست ہوندے ہیں، مددگار ہوندے ہیں. انہیں دا لقب حواری رسول پائے گا. حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر چ شامل ہیں اور خیبر دے دس جے 16واں قلعہ آئی حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیتا اور مرحب کو واصل جہنم کیتا. وہ بڑا پہلوان ہے مرحب. مرحب دا ایک بھائی یاسر بھی ہے، وہ بھی پہلوان ہے، اچھی قد ہے، ہاڈی باڈی پہلوان ہے. ہن کون ہی دے مقابل آوے آ؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی دے مقابلے تے ہیں. اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غزوے شامل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پھوپھی. آپ رومن لگ گئے کہ میرا پتر سکا پتلا ہے، کمزور ہے، اے تے ماریا ویسی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے پھوپھی جان تسا پریشان نہ تھی، وہ جبریل نے میں کو خوشخبری دیتی ہے کہ فتح زبیر دے ہاتھے چے، اور آپ نے ہوں دا کلا کما کیتا ہے یاسر پہلوان دا. حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وڈی صاحبزادی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وڈی ہمشیرہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح دا پیغام بھیجے اپنے پھوپھی زاد واسطے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام دیتے کہ اگر تساں اپنی صاحبزادی دا نکاح انہیں نال کر گنو. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تے دل وچ محسوس کیتے کہ ساڈا گھر کھلا ہے، نوکر چاکر ہیں، غلام ہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس العرب ہیں، تاجر ہیں بہت بڑے، اور او گھر تنگ ہے پیا، میں کیویں گزران کرے سا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے بیٹی اے نکاح دا پیغام رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے. آپ نے عرض کی ابا جان والد میری رائے دی ضرورت بھی کہنا ہے، جب رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی دا فیصلہ فرما دیتے میں کو منظور ہے. حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شادی تھی گئی. گزران دا اے حال ہے گھر دے کام کاج سارے خود کرنے پوندے ہیں، برتن دھومنے گھر دی کرنی ہے، مال دی کرنی ہے. آپ دی کنی ایک گھوڑا بھی ہے اور اونٹ بھی ہے. حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنی ہوندی بھی کرنی ہے، اور بالکل قسم پرسی دے حالات ہیں. ایک جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈٹھے کہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بنے دے بیٹھیں اور وزن کر کے نمک مثالہ بیٹھے سٹینا. آپ نے فرمایا اے اسما گھر دا خرچ گین کے نہ کیتا کر، گھر دا خرچ گین کے نہ کیتا کر، اللہ تعالیٰ گین کے دے سیا. گھر دا خرچ بے حساب کیتا کر، اللہ بے حساب دے سیا. اور اے بہت سبق کے ساڈے واسطے اسا مہینے دا خرچ گنی ودے رانے ہیں، گھر دے کچن راشن گنی ودے رانے، اتنی گھر دا خرچہ ہے. آپ نے فرمایا اسما گھر دا خرچ گن کے نہ کیتا کر، بغیر گنے کیتا کر، تو بغیر گنے کرے سے اللہ بے حساب دے سیا. اور صدقہ بھی اللہ دی راہ وچ گن کے نہ دیتا، بے حساب دیتا، اللہ تعالیٰ بے حساب رزق عطا فرمائے سی. حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت وچ بڑا کردار رہ گیا آپ دا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کنی مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی ہے، انہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے کھانا بدھے. اپنے والد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم واسطے کھانا جے بدھے. عورتوں والے عرب دے عورتاں کمر بند پہندے ہیں، کمر وچ پٹی بدھیندیاں ہیں. کھانا بدھن واسطے کوئی چیز کہنا ہی، آپ نے جلدی چو کمر بند کھولیے، ہوں کو دو حصے پھاڑے، ایک نال کمر بدھی، ایک نال کھانا چا بدھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب عطا فرمائے ذات النطاقین، دو کمر بند آلی.
ذات النطاقین آپ دا لقب ہے کہ دو کمر بند علی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 جڑے کھانا پہنچاون دی ذمہ داری ہی نے دیوں دی کہ غار سور تک کھانا پہنچیں دیاں لوک لوک کے چوری چپ کے. ہوں کفار دا اے حالت ہے غضب چھان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے، سا کو پتہ کہے نہیں. پہلے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں گئے، ہونے دے بعد دروازہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ابو جہل نے ان کھڑکا ہے. جناب اسما بارو ہیں آکھنے تیرا ابا کڈے، آکھنے میں کو پتہ کہے نہیں، جبکہ کھانا آپ پہنچا ہونے ہیں. وہ غصے چاہے ہوں تھپڑ رسید کر دیتے. تاریخ ہے چوندے الرحیق المختوم سیرت دی کتاب ہے جو لکھ دیں کہ آپ دے کنے دے والے ہی تلے ڈھے گئے، اتنا زور دوں تھپڑ مارے. لیکن آپ نے نہیں دسیا کہ میرے والد کتنے ہیں تو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہی ٹائم کتنا ہیں. ہجرت ایک بڑا آپ دا کردار رہ گا، اور ایک کوئی عام خاتون نہ ہی، انتہائی عبادت گزار، متقی، پرہیزگار، صوم و صلاۃ دی پابند، انتہائی نڈر اور بے خوف خاتون ہے، دنیا کے نہ ڈر دی. خنجر آپ دے نال رکھیں دی، آپ نے انہیں نال خنجر موجود ہوندا ہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے کہ اسماء دا کیا کرے سیں، آکھنے دشمن کو تحقیق کر دے سا. مختلف غزوات شامل رہ گئے، اور یہاں تک کہ حجاج بن یوسف مروان دے بعد عبد الملک دا جو دور ہے، ہوں دے گورنر حجاج بن یوسف ہے، ہوں دے نال بھی اکھ پا کے مقابلہ کیتے، اور جیرے سپوت کو جنم دیتے او کوئی عام ہستی نہ ہیں جنہیں دا جیسا اصل مقصود دے ذکر کرن دے جنہیں دی شہادت ہے 17 جمادی الاول. حمامت المسجد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بچہ ہے تاریخ اسلام ایچ سرزمین مدینہ المنورہ ایچ ہجرت دے بعد پہلا بال جرا پیدا تھا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہودی نے خوف ایک پا چھوڑے مسلمانے کو، دباؤ پا چھوڑے کہ اسا جادو کر دیتے ہون مسلمانے دے ہاں کوئی بال پیدا نہ تھی سی، ہون مسلمانے دے ہاں کوئی بال پیدا نہ تھی سی. حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرہ جے کتی آپ حاملہ ہن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء ہی ہن کہ اے بچہ پیدا تھا. تاریخ اسلام دا پہلا بال ہجرت دے بعد، اور ایسا بال کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینن کہ اے او بالی لوگ مبارک بادہ دینن، ہی بال دے جمعن دے اتے صحابہ کرام اتنا خوش تھین فرحن شدیدہ. امام زابی فرمینن شدید خوش تھین اے تک کہ انہیں دے پیدائش دے اتے تکبیراں پڑھے آگئے. صحابہ کرام اتنا خوش تھین تکبیراں پڑھے نے، اور مدینہ المنورہ یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ڈوترے کو چاہ کے یہودیوں نے محلے اچ گئے، قبائل اچ گئے اپنے ڈوترے کو چاہ کے اور تکبیراں پڑھ دیاں. صحابہ پچھو پچھو تکبیراں پڑھ دیاں کہ دیکھو تسا دے آوے تو نسل بند کر دیتی گئی ہے، دیکھو ساڑھے ہاں بال پیدا تھا ہے. پیدا تھیوان دے بعد جیری دوجی گود نصیب تھی اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دیئے. آپ نے گھٹی لئیے، خجور نرم کر کے موچ دیتی ہے، آپ نے لعاب دیتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں موچ لعاب دہن دیتے، اور آپ نے جسم دوتے ہاتھ پھیرے اور برکتیں دی دعا کیتی ہے، اور نہ رکھے عبداللہ. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ رکھے عبداللہ، اور نہ رکھے عبداللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ اے او شخص سے جن دی پیدائش دے اتے تکبیراں پڑھے گئے، جنہیں دی شہادت دے اتے تکبیراں پڑھے گئے. پیدائش تے تکبیراں پڑھن والے مسلمان ہن او افضل ہن، جبکہ آپ دی شہادت دے اتے شامی نے تکبیراں پڑھے ہن. افضل او ہن جنہیں نے پیدائش تے تکبیراں پڑھے ہن، افضل او ہن جنہیں نے پیدائش تے تکبیراں پڑھے ہن. اور عبادت دا اے عالم ہوندا ہی جناب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کہ ایک تابعی بزرگ لکھ دیں کہ ایویں عبادت کرنے ہن کہ جی میں زمین کوئی نے لکڑی گاڑ دیتی ہوئے. میں لقب آپ دا رسم نا حمامت المسجد، آپ دا لقب ہے حمامت المسجد، مسجد دا کبوتر. عبادت اور ریاضت دا اے عالم ہے، آپ دا لقب ہے حمامت المسجد، مسجد دا کبوتر.
فرمیندے ہیں کہ تابعی بزرگ فرمیندے ہیں ایویں عبادت کریندے ہیں جی انہیں کو زمین وچ گاڑ دیتا گیا ہوئے، اتنا طویل قیام کریندے ہیں. اور حضرت یحییٰ بن وصاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی بزرگ فرمیندے ہیں کہ اتنا لمبا رکوع کریندے ہیں کہ پرندے جے رہن آپ دی کمر دے تے ٹردے ودے رہندے ہیں، اتنا لمبا رکوع کریندے ہیں. اور خود فرمیندے ہیں اج دی رات جیڑی ہے ایک قیام دی رات ہے، بلکہ اے تک بزرگ لکھ دیں اتنا قیام کریندے ہیں، اتنا رکوع کریندے ہیں، اتنا سجدہ کریندے ہیں کہ جتنا 6 سپارے بندہ پڑھ سکتے. خود فرمیندے ہیں اج قیام دی رات ہے، ساری رات قیام فرمیندے ہیں. بل فرمیندے ہیں اج رکوع دی رات ہے، ساری رات رکوع فرمیندے ہیں. کوئی فرمیندے ہیں اج سجدے دی رات ہے، ساری رات سجدہ ریز تھی ویندے ہیں اللہ دی بارگاہ وچ. اے حمامت المسجد. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ عمر ثانی بھی آپ دا لقب ہے. ایک عالم آپ دے سامنے بیٹھا آکے نے میں کو عبداللہ ابن زبیر دے بارے کچھ دسو. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دسو. انہوں نے عرض کی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے او ہستیاں انہیں دی او شان ہے کہ جے نماز پڑھ دیاں حالت نماز ہے حجاج بن یوسف نے جے آگ دے گولے سٹے ہیں وہ آپ دے کندھے دے نال گزر دیں آپ اوفی نہ کریں دیں آپ دی نماز تے اثر نہ پوندائی آپ دی نماز تے اثر نہ پوندے آگ دا گولا آپ دے بالکل کندھے دے نال گزر کے ویندائی آپ اوف تک نہ کریں دیں نماز نہ توڑیں دیں. ایک نماز مصروف ہیں گھر تے آپ دا بیٹا نال ستا پائے وہ کو سانپ نے آ کے گھیر گدے گھر والے کٹھے تھی گئے سانپ کو مارے بال کو چاہتے ہیں جے نماز کے نہیں فارغ تھا گھر والے نے کہ حضرت توجہ تے کرو بال تورے نال ستا پہ آئی کو سانپ نے گھیر گدے نقصان دے دے ویا. آپ نے فرمایا کو پتہ ہی کہنا آئی شور شرابہ تھی گئے گھر چ لوگ کٹھے تھی گئے آپ فرمایا میں کو پتہ ہی کہنی کہ کچھ تھا میں نماز چھوڑا. اے آپ دی عبادت عالم ہے. اور شجاعت و بہادری دا اے مقام ہے کہ افریقہ جے فتح تھیا طرابلس ہوں دے حضرت عبداللہ ابن سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ان اور آپ جرنیل ان ہوں لے یعنی کہ 21 سال پہلی جنگ شامل تھے غالباً یرموک جنگ یرموک تے افریقہ دی فتح شامل ان اور جے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دور رہی اور آپ جے فتح دی خوشخبری گھن کے این تے ممبر تے کھڑے تھے اور خطبہ دیتے آپ دے والد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سندے بیٹھے ہیں جے سارے لگے گئے آپ نے فرمائے بالکل ایویں لگتا ہی آج تو اپنے نانے علی کار لگتا کھڑا ہمیں جی میں ابو بکر سامنے کھڑا ہوئے اور خطاب کرنا کھڑا ہوئے لب و لہجہ تیرا انداز تیری فصاحت و بلاغت جریے بالکل اپنے نانے علی کار ہے. اور جی میں امام حسین علیہ السلام نے یزید دا مقابلہ کیتے امام حسین علیہ السلام نے جی میں یزید دا مقابلہ کیتے ایویں ہی بالکل عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یزید دا مقابلہ کیتے. امام حسین علیہ السلام کو یزید شہید کیتے امام حسین علیہ السلام جب مدینہ منورہ کنی مکہ المکرمہ این عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال این اور دوہیں نے یزید بیعت نہیں کی تھی ڈٹے رہ گئے اپنے حق دوتے. حضرت امام حسین علیہ السلام او تشریف گئے کربلا دی طرف اور آپ مکہ المکرمہ رہ گئے ہوں دے بعد جے یزید نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر گئے ہوں دے بعد سنگ باری کی تھی خانہ کعبہ تے گھیراؤ کیتا ہی کہ عبداللہ ابن زبیر دا خاتمہ کیتا بنیا توبہ نعوذ باللہ پچھوں گھیراؤ کیتا محاصرہ کیتا ہوں نے ایام یزید مر گیا تے اے محاصرہ ختم کیا. ہوں دے بعد عبد الملک بن مروان جرائی ہوں پیچھے حجاج بن یوسف کو آرڈر دیتا ہی کہ عبداللہ ابن زبیر نال جنگ کیتی بنیا. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ کی تھی پہلے طائف کا نہیں لشکر ہوندے رہ گئے حجاج بن یوسف نے بلا خود محاصرہ کیتا ہی یہاں تک کہ آپ اتنا تھی گئے کہ آپ دے کافی سارے ساتھی چھوڑ گئے کافی شہید تھی گئے وال اپنی ماں کا نہیں حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 سال آپ دی ہوں لے عمر رہی اکھیں دی بنائی تھوڑی ہلکی تھی چکی ڈاند اویں دے اویں ہیں حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی ماں کا نہیں آکھنے اماں جان حجاج بن یوسف آدھے کہ میں سرنڈر کر ونجا میں جھوک ونجا ہوں دے سامنے. آپ نے فرمایا بیٹا اگر تو حق واسطے آج تک لڑتا رہ گئی اگر تیری نیت خالص ہے تو حق واسطے لڑتا رہ گئی تو تیرے دل چ گمان ہی کیوں ہے
تیرے دل وچ گمان ہی کیوں ہے؟ میں تے خواہش کیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کو او تک زندہ رکھے کہ میں عبداللہ ابن زبیر دے جسم کو غسل دے سکاں. میں تے آج تک بیٹھی ہے تو واسطے ہاں کہ میں تیرے جسم کو غسل دے سکاں. وانج اگر حق تیں مقابلہ کر ہوندا، اگر حق تو نہیں میں سمجھیں دا عہدہ منصب واسطے اج تک لڑی تے میں کچھ نہیں کر سکتی. لیکن تو نہ مقابلہ کر. آپ نے زیرہ چاہتے پاؤن واسطے آکھنے بیٹا زیرہ ہوں والے پوین دیئے جیلے شہادت مطلوب نہ ہوئے تو شہید نہیں ہونے دا پہیں زیرہ لہی وانج، زیرہ لہی وانج. اور اپنا لباس اتنا بد گھن، ازار کو اتنا بد گھن کہ شہادت دے بعد تیرا ستر نہ کھلے، شہادت دے بعد تیرا ستر نہ کھلے. او ماں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شامی فوجیاں سامنے کنی مقابلہ نہ کر سکتے ہیں، پچھوں کنی پتھر مارے نے، آپ شہید ہیں سر قلم کیتے. جی میں امام حسین علیہ السلام دا سر شام بھیجا گیا ہے، امام عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر شام بھیجا گیا کٹ کے. اور آپ دے جسم کو حجاج بن یوسف نے درخت نہ پٹھا لٹکا کھڑا ہے 3 جہاڑے. اور سرویسی فوجیوں کو آکسی ونیو اسماء بنت ابی بکر کو ساتھ کے آؤ. آپ نے آکھے میں نہیں ہوں دی. بار بار سرواؤں دے بعد اے تک ہوا کہ اگر آپ نیوے ہوں دے میں والے نال گھسیٹ کے توک سرویساں. آخر مجبور تھی کہ حجاج بن یوسف خود گئے اور آکھے سی اسماء میں تیرے پوتر دی زندگی برباد کر دیتی ہے. آپ نے فرمایا حجاج افسوس ہے تو میرے پوتر سے زندگی برباد کیتی، دنیا برباد کیتی، اور تو ہوں تیری آخرت برباد کر دیتی ہے. تو صرف ہوں دی دنیا برباد کیتی، ہوں تیری آخرت کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. حجاج بن یوسف کو آکھے ہی خاتون نے اے نڈر و بہادر خاتون نے. اور اے تک کہ آپ نے 3 جہاڑے آپ دے جسم اقدس جو رہے سولی تے لٹکا رہ گئے. آخر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئن ٹٹول کے ڈٹھے نے پوترے فرمائنے کہ سارے سوار سواریاں تو لہ گئن، میڈا شاہ سوار حالی لٹکا کھڑے، سارے سوار لہ گئن، میڈا پوتر حالی بھی لٹکا کھڑے. پچھے حجاج بن یوسف کو ترس آئے تو ہوں جسم کو تلے لہایا اور آپ دا کفن دفن کر کے آپ دی تدفین کیتی گئی. اے تاریخ اسلام دے سنہری اوراقن اساں مطالعہ ہی نہیں سے کریں دے کہ ایسی شخصیات ہیں جینے دے مطالعے دے بغیر تاریخ ساری ادھوری ہے. نا انصافی ہے تاریخ اسلام نے لگا ایسی شخصیات دا سا مطالعہ نہیں سے کریں دے.